مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، بس انہی کی ہی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ محترم، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم انتقال فرماؤ تو اسلام کی حالت میں یعنی کہ ایمان کی حالت میں فرماؤ۔ آج ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہیں ہے، اور ہم اس بات پر بالکل بھی ٹینشن نہیں لیتے، بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، جبکہ اللہ پاک نے کسی کو یہ گارنٹی بھی نہیں دی ہے کہ میں تیرا خاتمہ ہی ایمان پر ہی کروں گا، کیونکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہدایت نہ دے تو نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے تو کفر پر جاتا ہے، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیوی جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو وہ بھی کفر پر جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک اگر ہدایت دیتا ہے تو فرعون بدترین ملعون انسان کی بیوی اس دنیا سے جاتی ہے تو ایمان کی حالت میں جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں، اللہ ہمارا پاک اور صاف طریقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہے تبھی ہم بروز محشر کامیابی کی طرف چل سکتے ہیں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تب ہم بڑا خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ہم کو۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام اور بھی دیگر حضرات یہی فکر میں، صحابہ کرام، تابعین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شب و روز روتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، شیخ لمکانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرا عید کا دن اس دن ہوگا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ والے بڑا اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن آج ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے سکرات کا وقت ہوتا ہے، نزع کا وقت ہوتا ہے، آپ کے یہاں پر بھی، میرے یہاں پر بھی، ہمارے درمیان سے لوگ گزر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا سکرات کا وقت ہے، نزع کا وقت ہے، تو وہاں پر کیا ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی ہمارے عزیز یا ہمارے اقربا میں سے کوئی جا رہا ہے تو وہاں ہم اپنی دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ ہم وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں فرمائیں۔ وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں، سورہ رعد شریف کی تلاوت فرمائیں، تاکہ ان کی فضائل اور ان کی فضیلتوں سے اللہ اس کی روح کو نکلنے میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور وہاں اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی عورت موجود ہے کہ جس پر غسل واجب ہے، وہ وہاں نہ رہے بلکہ دور رہے، اس لیے کہ اب
حضرت ملک الموت تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے الگ بھی یعنی انہی کے ساتھ دیگر فرشتوں کی پوری جماعت تشریف لاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر کوئی تصویر ہے اس کو ہٹا دی جائے تاکہ اس میں تصویر کو ہٹانے سے رحمت کے فرشتے آئیں، اور رحمت کے فرشتے آنے کے بعد اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ جو جانے والا ہمارا عزیز ہے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا بھی فرمائے، اور اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی جسم سے نکل کر پرواز کر جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ ان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو علماء ربانیین کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو لوگ رکوع میں اپنی پیٹھ کو پورا سیدھا نہ رکھتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خوف ہے اس بات کا کہ ان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو پائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن میں خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے۔ جو لوگ اذان کے وقت اپنی دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، آیا یہی ہے ان کے بارے میں کہ خوف ہے اس بات کا ان کا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر نہیں بلکہ ان کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا وہ حضرات کہ جن کا خاتمہ ایمان پر اور کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی ہونا یقینی ہے، تو ان میں وہ حضرات شامل ہیں جو کثرت کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کی اس پیاری سنت کو ادا کرتے ہیں، تو ان کا خاتمہ ایمان پر، اور خاتمہ ایمان پر ہی نہیں بلکہ خاتمہ ہوتے وقت جو ہے ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، اللہ پاک ان کی زبانوں پر ان کے خاتمے کے وقت کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی بڑی فکر کرنی ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرمائے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی زبان کا، زندگی کا پہلا کلمہ بھی کلمہ طیبہ ہو اور اس کا آخری جملہ کلمہ طیبہ ہو، تو اگرچہ اس نے 1000 سال تک گناہ کر کر اپنی زندگی گزاری ہو، لیکن اللہ پاک کہ جس کی زندگی کا پہلا جملہ کلمہ طیبہ ہو اور آخری جملہ بھی کلمہ طیبہ ہو، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو اللہ جو ہے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا ٹینشن بھی لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دیکھیے اللہ نے رزق دینے کی گارنٹی فرمائی ہے، آپ کے نصیبے میں جتنا ہے وہ ضرور آپ کو اللہ رب العزت عنایت فرمائے گا۔ بتائیں کہ ہم نے جو ہے ایمان پر کتنا جو ہے زور ڈالا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کتنی ہم نے اس کی فکر کی ہے، کتنا ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ لہٰذا ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں، ہر جو ہے دعاؤں میں اپنی اس دعا کا شمول ضرور کریں کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جب تک دنیا میں رکھے تو ایمان کی دولت کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے ہم جائیں تو اللہ پاک ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔